الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وہی ذات جس کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے سب کی جان سب کا مال ہے. ساری کائنات کی خالق وہی ذات ہے، مالک وہی ذات ہے، ناصر وہی ذات ہے، ستار وہی ذات ہے، غفار وہی ذات ہے. وہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. ساری مخلوق کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے. جس کو بھی جتنا بھی مل رہا ہے یہ اسی کے کرم سے مل رہا ہے. ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اس خالق کل، اس مالک کل وحدہ لا شریک ذات کے لیے. بندہ مومن جب بھی عبادت کی غرض سے چاہے وہ قیام میں کھڑا ہو اس ذات کے سامنے، رکوع میں جھکے تو اس رب کی ذات کے سامنے، اور یہ پیشانی یہ جبین جب بھی ٹکاتا ہے سجدہ کی صورت میں تو اسی ذات کے سامنے سر کو جھکاتا ہے. ہر لمحہ تعریف و توصیف حمد و ثنا عبادت و ریاضت دعا و مناجات اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے.
درود اس کریم محبوب نبی کی ذات پاک پر جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ ہم پر اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس عظیم کریم محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر امت نے بھی اس گروہ میں پیدا فرمایا ہے کہ جو سرکار کا ادب غلام ہے، ماننے والا ہے، تسلیم کرنے والا ہے، ادب کرنے والا ہے، تعظیم کرنے والا ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک پر ہم گفتگو کر رہے تھے علم کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے۔ اس میں صرف میں نے ایک سے دو باتیں ہی آپ کے سامنے رکھی تھی، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بات مکمل ہوتے ہوتے نکل جاتا ہے وقت ہاتھ سے۔ آج چونکہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا شاید، اور یہ جمعہ سید الشہداء حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء شہدائے احد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ جمعہ اور اس کا اگلا جمعہ یہ کوشش ہوگی کہ ہم یہ دو جمعے ان ہستیوں کی عظمت کو سلام عقیدت پیش لائیں گے۔ چند گزارشات گزشتہ گفتگو کو جو پایا تفصیل تک نہ پہنچی تھی، وہ اس کو سمجھانے کے لیے 2-4-5 منٹوں میں میں کوشش کروں گا تو اس کو سمیٹ دوں، اور پھر آگے گفتگو شروع کریں گے احد کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ جمعہ بھی اور اگلا جمعہ بھی اللہ نے چاہا زندگی میں وفات کی تو انشاءاللہ یہ دو جمعے اسی موضوع کے اوپر ہی گفتگو ہوگی، احد کے حوالے سے، سرکار کی ذات پاک، صحابہ پاک اور جنگ احد اور اس کا نتیجہ اور مومن کون ہوتا ہے، یہ گزارشات انشاءاللہ یہ دو جمعے چلیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے حج شروع ہو جائے گا، پھر قربانی کا سلسلہ چلے گا، وہ بات انشاءاللہ موضوعات ہیں۔ ہم نے جو گزشتہ جمعہ میں ابتدا کی تھی، ایک عالم دین کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اور کوئی وقت کے امام اور امام اعظم کے شاگرد کے حوالے سے، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ کس طرح وہ علم حاصل کر کے جب علوم دینیہ پورا مکمل پڑھ کر گھر آئے تو پہلے دن جو ان کے ساتھ ہوئی تھی، میں نے ابتدا اس کا ذکر کیا تھا کہ جب گھر تشریف لائے، کھانے کا ٹائم ہوا، والدہ ماجدہ نے جو کھانا عنایت فرمایا تو وہ ذرا ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، ٹھنڈا کھانا۔ تو پوچھا ماں یہ تو آنے میں پھر آگے بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے نا، چاہے زمانے کا پیر ہو جائے، عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، پھر ماں کے سامنے تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ماں نے کہا بیٹا اردو پڑھ کے آ گیا نا، ہن تیرا علم اپنا رنگ دکھائے گا تو پھر اچھی روٹی آ جائے گی تیرے کو بھی ہے تیرے بس۔ بات دل میں لگی، باہر نکلے تو سامنے پڑوسی کو دیکھا، وہ گلی کے اندر اپنی دیوار بنا رہا تھا۔ اسے کہا بھی دیکھ خدا کا خوف کر، یہ گلی ہے، رستہ ہے، تیری جگہ پیچھے ہے، تیری بنیادیں پیچھے ہے، تیری دیوار کو دیکھ پیچھے تھی، تو آگے لے آیا ہے، یہ جگہ سرکاری ہے، اس جگہ پہ حق مارنا تیرا حق نہیں ہے، یہ گزرنے والوں کا رستہ ہے، تو ان کا حق مار رہا ہے۔ کچھ بگڑا رئیس تھا، اس نے کہا مولوی صاحب جاؤ، جب تو ہٹے کھچر سونے دی ایکتا لے کے آن گے نا تو تمہارو رستہ تک محسوس ہوئے گا کہ پھر میں دیوار پیچھے کرنا ہوں۔ روٹی کی وجہ سے بات سن کے آگے آتی، تمہیں گلی کیا ضرورت ہے، تمہیں سڑک کیا ضرورت ہے، تمہیں رستہ کیا ضرورت ہے، کون سے تمہارے کھچر سونے دی ایکتا لے کے آئے ہیں۔ تیسری بات بالکل ہے، آگے جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی، گفتگو کر کے مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں بات کو۔ چلے پتہ چلا کہ علم کی محفل جمی ہوئی ہے، ایک مسئلہ
حاکم وقت خلیفہ وقت کا اس کی بیوی کے ساتھ کسی معاملے میں نزاع ہو گیا، اس نے ایک بات کہہ دی، اب وہ بات علماء کے سامنے آ گئی ہے، کیا یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ اگر جہنمی ہے تو اس کو طلاق ہوتی ہے۔ اب اس کا حل قرآن سے نکالنا ہے۔ جب آپ کو پتا چلا، آپ بھی خرامہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے، وہاں اہل علم کی مجلس لگی ہوئی ہے، کئی گھنٹوں سے بحث چل رہی ہے، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، ایک دلیل دیتا ہے تو دوسرا اس کے آگے دلیل اور رکھ دیتا ہے، اور بادشاہ کی دلیل یہ تھی کہ مسئلہ جو بھی حل کرے دلیل قرآن سے، اس دلیل کا ثبوت قرآن سے دے۔ یہ بات میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا، سمجھا چکا۔ اب جب آپ نے وہ مسئلہ سنا، لوگوں کی سماعت کی، پھر آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں رائے الوقت مسئلہ یہ ہوتا کہ سائل جو سوال کرنے والا ہو تو سامنے لے آتا۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ آ گیا ہے، اب سائل کو کیا کرنا ہے، سوال کرنے والوں کو؟ آپ نے کہا نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن سائل کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے یہ مسئلہ نہیں ہے، جواب میں دوں گا، سوال کرنے والے کو کھڑا کرو۔ خلیفہ وقت کو بلایا گیا، کہہ رہے اب عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، خوف خدا بھی تھا۔ خلیفہ وقت کو بھی خوف خدا تھا، اور یہ تاریخ ہے، اگر کسی کو ٹینشن ہو تو بندہ فقیر سے رابطہ کر لے، نام بھی بتا دے۔ خلیفہ وقت کو پہلے میں کھڑا کر دیا، اس کو پوچھا، حلف چکوا کر، اس نے بتایا، اس کا فیصلہ کر دیا کہ تو جنتی ہے۔ قرآن سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان 27واں سپارہ۔ جب مسئلہ حل کر دیا، اب علماء کیا، محدثین، مفسرین، اہل علم، شیخ طریقت سب بابا کر اٹھا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ استاد ہوتا ہے۔ یہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم کس کمال کی ہستی کا نام ہے۔ آج ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمیں علم کی آئین کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنے بڑوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی طہارت عطا کی تھی، اتنا علم دیا تھا، اور اتنی بصیرت اور بصارت دی تھی۔ ایک ہوتا ہے یہ آنکھیں تو ان سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھیں۔ اللہ نے امام صاحب کو دل کی آنکھیں بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ پوچھیں گے جی وہ کیسے؟ اللہ نے یہ کمال بھی عطا دیا تھا، علم کی بدولت، تقویٰ کی بدولت، زہد اور عبادت کی بدولت، وہ مقام دیا تھا کہ میں اور آپ وضو کرتے ہیں یہاں پر، جب پانی نیچے گرتا ہے ہمیں کچھ نظر آتا ہے سوائے پانی کے؟ کسی کو اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں۔ لیکن امام صاحب فرماتے تھے جب لوگ وضو کرتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں تو ان کے چہرے سے جو گناہ جھڑتے ہیں نا پانی میں بہتے، میں وہ دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اور جب وہ بازو دیتا ہے نا تو جو اس نے اپنے بازو سے گناہ کیے ہوتے ہیں، عیب جرم پیب کیے ہوتے ہیں، وہ جھڑتے ہیں، فرماتے وہ پانی میں بہتے مجھے نظر آتا ہے۔ اسی طرح آنکھیں، سر، چہرہ، پاؤں، ایک ایک جسم کے اعضاء سے، اور سرکار نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن نمازیوں کے وضو کے اعضاء یوں چمکیں گے جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ یہ وہی نسبت ہے کہ جو وضو کرتا ہے کامل پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے یہ وضو کے جو اعضاء ہوں گے، مثال کے طور پر چہرہ، یہ بازو کو جو سفید اور پاؤں کا سفید، سر کا مسا، یہ اس طرح چمکیں گے جیسے چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ جب وہ دھوتے تھے تو ان کے جو گناہ جھڑتے تھے نا تو میں وہ بھی دیکھتا تھا۔
تو ہمیں تو سامنے کوئی چیز نہیں نظر آتی اور ہم اعتراض کرنے پہ بڑے تیز ہو جاتے ہیں۔ اب جب مسئلہ حل ہو گیا خلیفہ وقت کا، سادہ لفظوں میں کٹی آواز ہو گئی، ادھر قائدی آواز ہو گیا، طلاق تو بھی بچ گیا۔ اب بادشاہ کا خلیفہ وقت تھا، اس نے انعام عطا کیا۔ اس وقت امام کاظم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انعام کیا دیا؟ ظاہرہ بادشاہ نے پھر اپنی شان کے مطابق ہی دینا تھا۔ اس نے پھر سونا اشرفیہ، سونے کے سکے جو ہوتے تھے، جو رائج الوقت کرنسی استعمال ہوتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں آج 1000 کا 5000 کا نوٹ چلتا ہے نا، پہلے یہ اشرفیہ درہم اور دینار چلتے تھے، سونے کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا سکہ ہوتا تھا، وہ چلتے تھے۔ اب اس نے سونے کے وہ سکے انعام کے طور پر عطا کیے، ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، اتنے دیے کہ وہ خچر منوانے پڑے انہیں کے اوپر لاتا۔ اب جب وہ شاہی محل سے نکلا نا وہ انعام، اعزاز و انعام و اکرام کے ساتھ امام قاضی ابو یوسف کو اعلیٰ لباس خلعت پہنایا گیا، یوں سمجھ لو جبہ پہنا کر وہ انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا گیا کہ جی آپ کے علم کی یہ تعظیم ہے۔ جب چلے نا اپنے محلے میں آئے، ابھی وہی اس نے مستری لگا کے سڑک گلی کے درمیان میں دیوار بنا رہا تھا، بازو سے پکڑ کے اٹھا کے فرمایا تو نے کہا تھا ہاٹے گدے آن گے سونے دیا اٹا لے کے کہ میں گلی چک لواں دیوار چک لواں چک دیوار اپنی دیکھ میرے گدے آگے نہیں سونے دے سکے لے گئے۔ حیران ہوا کہ کب تک تو ہم نہ جانتے تھے یہ کوئی انسان ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے نا، جب اندر داخل ہوئے والدہ کو سلام عرض کیا، وہ سارا انعام و اکرام جب ماں نے دیکھا نا، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے۔ یہ ساری بات میں نے سمجھانی اس ایک جملے کے لیے کی ہے۔ آپ نے عرض کی اماں جان، آپ نے کہا تھا نا کہ بیٹا اردو پڑھ کے آگے تیرا علم اپنا رنگ دکھائے گا۔ ماں سن، ابھی تو تیرے بیٹے نے قرآن کی صرف ایک آیت سنائی ہے، باقی قرآن میں پیچھے پڑا ہے۔ ابھی تیرے بیٹے نے صرف ایک آیت سنائی ہے، والی من خاف مقام ربہ جنتان۔ یہ اس ایک آیت میں اللہ نے کرم کیا ہے، تو یہ انعام و اکرام کیا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے نا، اللہ کا اس میں یہ کرم ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم خود علم پڑھتے نہیں، عالم کے پاس بیٹھتے نہیں، الٹا بجائے ان کی تعظیم کے، ادب کے، اخلاق کے، الٹا اپنا اپنا کام۔ تو یہ یاد رکھنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے اندر بڑی کمال کا علم کا کوہ عمالیہ، عمل کا، کردار کا، زہد کا، تقویٰ کا، عبادت کا، ریاضت کا کوہ گلا، پہاڑ، مسلح حقیقت جن کا کردار تھا، بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی۔ ہاں ابھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا، مسئلہ صرف اتنا تھا اس عالم کے اندر تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ مخلوق ہے۔ آپ فرماتے نہیں یہ خالق کا کلام ہے۔ آج کتنے حکمران آتے ہیں تو مسئلے اپنی مرضی نے گھر کے کر رہے تھے، مولوی صاحب بھی کر رہے، کوئی بات نہیں، ساری روٹی سے چلتی نہیں ہے۔ اگر کوئی حق بیان کاری دے پھر انتظامیہ کی کرنی تو پھر کھونا مولوی صاحب دیکھے کرو حالات نے، وہ پھر پتہ نہیں کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، یہ بھی تو دسو پھر کی ہوئے گا۔ مر پہ جانا ہی ہے جو سرکار نے نہ تے مرے نہ کے لیے۔ تو جب امام احمد بن حنبل کو شاہی دربار کی طرف لایا جا رہا تھا، اس کے جو ہرکارے تھے، ایلچی تھے، نمائندے تھے، جو ہوتے ہیں جیسے چمچے کڑچھے جو بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بدبخت نے امام اعظم کو تاریخ کے اندر ہے، آپ کی سیرت میں ہے، ایک میں ہے کہ اس نے دھکا دیا ہے کہ اس نے پیچھے سے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے جب منہ چہرہ انور اٹھا کر دیکھا نا وقت کا امام، یہ وہ ہے جن کی امام اعظم کی تعریف کرے، امام شافعی کی تعریف کرے،
امام احمد بن حنبل بھی تعریف کرے کہ وہ حدیث کا فقی امام ہے اور زہد و تقوی کا امام ہے، علم اتنا ہے کہ وہ اکرام جب چہرہ اٹھا کے دیکھا نا تو وہ بےمان ایسے ہوتے نا، زبان کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں یہ لوگ، کہنے لگا یہ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ کی تو کہتے ہیں قسمت کا ملتا ہے، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے، جو جس کے نصیب میں ہے آپ کی قسمت میں یہی ہے، آپ کو یہ مل رہا ہے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا اج کل دے تھڑے تے کہہ کے علماء نوں پک پک کرن والے واسطے میرا جملہ کافی ہے کہ سمجھ آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے تھپڑ کس نے مارا ہے، دھکا کس نے دیا ہے، یا میرے ساتھ بدتمیزی کس نے کی ہے، فرمایا میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے پوچھا پھر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس بدبخت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے لیے کون سا بد نصیب چنا گیا۔ تو اپنا نصیب تو دیکھ کہ تو کس کام کے لیے چنا گیا، تیرے نصیب میں یہی رہ گیا تھا علماء کو بد بد کرنا، ارے نیکوں کے سامنے بد بد کرنا تیرے نصیب میں یہی رہ گیا تھا، تیرے حصے میں یہی آیا ہے، نیک لوگوں کی بدگمانی کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نیک لوگوں پہ تہمت لگانا، ارے علماء پہ صلحاء کے متقی ان لوگوں کے سامنے زبان دراز کرنا کیا تیرے کھاتے میں یہی رہ گیا تھا؟ خدا کے لیے میں اکثر کہتا ہوں نا میرا کام سمجھانا ہوتا ہے، میں اکثر سوچتا ہوں اب حضور سے میری ذات علی اجمیری کی ذات واقع صدیاں بیت گئی، آج ان کے بھتے مقابل اگینسٹ ان کی شان میں بے ادبی کر کے بیٹھا ہوں۔ ذرا سوچنا، میں ہر آدمی کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذرا سوچ کے صحیح اللہ کے بندے کیا تیرا نصیب یہی رہ گیا؟ وہ کہاں تو کہاں، ارے ان کا نام ان کی حقیقت تو ایک زمانہ مان گیا، صدیاں بیت گئی، تیرے اب تک بھی کوئی نہیں جانتا، تو کیا تیرے نصیب میں یہی رہ گیا تھا؟ سوچ کے صحیح تیرے اپنے کو کیا قصور ہوا کہ تیری زبان پہ نہ کم آ گیا۔ ہاں نیک لوگوں کا جو ہوتا ہے نا بدبخت جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے سامنے، اور آپ اچھی طرح پتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے نا تو میں خود ولیوں کو ماننے والے ڈبہ گیروں کو نہیں، ہاں ہم سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہاں ایسوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو اس بات کے منتظر بیٹھے ہوں کہ کوئی مرید قابو آئے کہ خرچہ ڈالے۔ ہاں ایسے کو تو ہم پیر کے قابل نام کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں اور یاد رکھنا تو اللہ کے ولی ہے، سچے ہیں، جب ان کے بارے میں بدگمانی کرو گے نا، ان کے بارے میں جب بد اخلاقی بدتمیزی کی زبان بولو گے، بے ادبی اور گستاخی کی زبان بولو گے نا، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ ہاں یقین جانیے بڑا برا ہوتا ہے۔ اب میں حوالے دینے بیٹھ جاؤں نا، نام گروانے بیٹھ جاؤں نا تو اتنے میرے سامنے ہیں تو میرا جمعے کا موضوع اسی میں لگ جائے گا، لیکن صرف عبرت کے لیے یہ جو چل رہا ہے غالباً حضرت کا مہینہ چل رہا ہے، آگے مئی کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں گجرانوالہ کے قریب ایک بازار ہے بھیڑی شاہ رحمان، دوستوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، یہ بڑا جدید دور ہے، میں نوجوان میرے مخاطب ہیں، زیادہ بزرگوں کو تو میں نے کیا سنانا ہے، یہ تو کچھ سے زیادہ ہم کو میرا نوجوان طبقہ جو کہتے ہیں نہیں یہ فلاں ہے کیا کہتا سی، فلاں ہے کیا کہتا سی، آج بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں، میری جیب میں نہیں ہے یہ بازار، یہ وہاں سڑک پہ ہے، وہاں موجود ہے، میں وہ بات کہتا ہوں جو میدان میں ہوتی ہے۔ ہاں ہاتھ کمر کو آسی کیا، ہم تو کہتے ہیں بدلے گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، ارے داتا علی حجویری تو بڑی بلند ذات ہے نا، ارے وہ تو سید ہے نا، خواجہ اجمیری تو بہت ہی بلند ذات ہے نا،
بابا فرید الدین گنج شکر کے تو کیا کہنے، ارے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی تو بات ہی کیا ہے نا۔ میں اتنا دعوت ذکر دیتا ہوں، تجربے کے لیے ذرا پوچھ کے دیکھنا یہ گریشا رحمان کون ہے کی ہویا سوال۔ ہاں میں دعوت فکر دیتا ہوں، تجربہ کر کے پوچھنا۔ نہیں تو آپ کو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھنا یہ کیا ہے۔ ہاں اتھے بھی کا بدبخت نے بابے دنال ایمی ہی پنگا لے لیا سی۔ ہاں بدتمیزی تے بد اخلاقی دا آج تک کتنی نسلہ سزا ہو دنیا کے لیے۔ ہاں اس لیے میں نے مثال ایگزامپل سامنے رکھی ہے۔ قرآن بتاؤں تو کئی گھر جا کے پریشان ہوں گے، حدیث سمجھاؤں تو گھر جا کے پریشان ہوں گے۔ ارے حدیث قدسی یہ ہے، رب نے فرمایا محبوب تو کہہ دینا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا تو میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے جنگ کروں گا۔ ہاں یہ سوچ تو صحیح ذرا، اگر تو ولی کی عداوت رکھے گا، دشمنی کمائے گا تو پھر رب تجھے یوں ہی سزا دے گا۔ وہ نسلیں بھگت رہی ہے، آج بھی الٹا لٹکا کے اگلے لٹکا دیتے ہیں۔ ہاں کوئی دور نہیں ہے، گھوڑا بھی تو میدان بھی حاضر۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، ہم نے کبھی علم یہ نہیں پڑھا کہ کون بتائے گا تو کون دکھائے گا، ہم کو بیان کرتے ہیں جو میدان ہوتا ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ اور داتا صاحب کی تو بات ہی بڑی بلند ہے نا۔ ہاں خواجہ صاحب کی تو بات ہی بڑی بلند ہے نا۔ ارے پھر اگر اوپر لے جائیں تو جس ہستی کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، یہ تو تمہید تھی نا، علم سے شروع کی ہم نے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے احد شریف، سرکار نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، نہ میرے بندہ فقیر حاضر حدیث میرے ذمہ ہے، پہاڑ ہے پتھروں کا بنا ہوا، پہاڑ پتھروں کے ہی ہوتے ہیں نا۔ جو گئے ہیں میرے دوست وہ دیکھ آئے ہیں، جو نہیں گئے ان کے لیے میں دامن پھیلا کر دعا کرتے ہوں اللہ سب کو لے جائے۔ یہ وہ پہاڑ ہے عظمت والا، اس کی بزرگی فضیلت مقام مرتبے کے لیے میرے آقا کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ سرکار فرما دے کہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ارے ساری کائنات تو اس لیے عرض گزار ہے نا کہ سونے اسی پیار کرتے ہیں ہم سے۔ ہر عاشق کا ایک ہی سوال ہے نا، ہر عاشق کی ایک ہی صدا ہے نا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا نبی اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ارے صحابہ کی تو بات ہی اور ہے نا، صحابہ کی زبان میں جملہ کیا ہوتا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سوڑیا تہاڈے تو میرے ماں باپ قربان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ وہ پہاڑ ہے اور مدینہ المنورہ سے شمال کی جانب کم و بیش 3.5 کلومیٹر کی دور ہے، یعنی سرکار کی مسجد پاک سے، مسجد نبوی شریف سے۔ اب وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی 3 ہجری کو، بدر کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے۔ چونکہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تھی، اب وہ اپنے زخم چاٹ رہے تھے اور وہ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے بدر کے بعد اس میدان کو آکر آباد کیا تھا، اور سرکار کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد تھی نا، جب سرکار مدینہ المنورہ سے نکلے تھے تو 1000 تھی۔ پھر تھوڑا آگے چلے نا، یوں سمجھ لو کہ سرکار کی مسجد پاک سے لے کر احد پاک کے درمیان سرکار آئے تو 300 لوگ وہاں سے پلٹ گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے پلٹ گئے، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 700 افراد۔ اب یہ 700 افراد نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، جنگ احد۔
اور یہ 15 شوال جو گزرا ہے نا کل یا پرسوں، یہ ہے یوم شہادت سرکار سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سرکار کے چچا جان ہیں، اسی جنگ میں آپ شہید ہوئے ہیں، اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں سرکار کے دندان مبارک کے بارے میں موجود ہے۔ میں آگے جملہ کچھ نہیں کہتا، تو یہی وہ مشکل ترین جنگ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بس اسلام کے لیے جس نے جانیں دی ہے تو اس نے اس جنگ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ اسلام کیا معاملہ ہے۔ ہاں سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ شہر لاہور ہے نا، اس کے بارے میں ایک عام سا جملہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نگری داتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے شاید آپ نے نہ سنا ہو، مدینہ المنورہ جو ہے نا، یہ ہے تو سرکار کا شہر ہے نا، سرکار تو پھر سرکار ہے نا، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات بڑی ایتھینٹک سنی بھی ہے اور آزمائی بھی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائز، مراد ہو جائز، مسئلہ ہو جائز، ٹینشن ہو، معاملہ ہو، ہزاروں ہوتے ہیں نا، ہر بندے کو ہوتے ہیں۔ یہ ہستی ہے مدینے کے کتب جسے کہتے ہیں گورنر حاکم سیدنا امیر حمزہ، اور سرکار کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، اور ان کی شہادت میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آقا کو یوں روتے دیکھا تھا کہ ہم خود ہمارے دل کو ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے مزار پہ حاضر ہو، فاتحہ پڑھو، دعائے خیر کرو، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے ریکویسٹ کرو کہ سرکار میرا یہ مسئلہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں سنبھالیں، پھر سرکار کی بارگاہ میں آؤ، مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں زمین یہ کہے یا انہوں نے اتنے چھڑ کے جاؤ تو یا سانوں بھی نال لے کے ہاں یہ وہ ہستیاں ہیں سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ہستیوں کا ذکر ہر ایک کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں، یاد رکھنا، کبھی کتیاں نے کھیر اس واسطے میرا خیال ہے کہ جملہ ہی کافی ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں نا، اور میں اکثر کہتا ہوں ہماری خوش نصیبی یہ دیکھیے کہ الحمدللہ سرکار کی ہر نسبت کو ہم یہ سوچ کر سلام کرتے ہیں کہ یہ میرے آقا کی نسبت ہے۔ ہر رشتے کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ چاہے صحابہ ہو، وہ چاہے اہل بیت اطہار ہو، سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لو، وہ چاہے سرکار کے گھر پاک والے ہوں یا سرکار کے گھر پاک والے ہوں، ہم ہر ایک کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ پتا ہے یہ میرے آقا کی نسبت ہے۔ ارے ہم تو وہ ہیں صدیاں بعد اگر علی بن عثمان الحجویری کی بات آئے تو ہم اندر جھکا دیتے ہیں، ارے یہ تو بڑی بعد کے نواسے ہیں نا، سید زادے ہیں، اور اگر سرکار یہ بتا دے کہ یہ میرے چچا حمزہ ہے تو ان کا مقام ہو گیا۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ محبت اور اسی محبت پہ زندگی اور اسی محبت اور غلامی پہ اللہ خاتمہ عطا فرمائے۔